بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمع ششم کے کتاب الحدود میں، اور کتاب الحدود کے بارے میں مصنف صاحب نے کہا تھا کہ اس میں چند فصلیں ہیں، ظاہراً 7 فصل تھیں جن میں سے 3 فصل آپ پڑھ چکے، آج چوتھی فصل آپ شروع کر رہے ہیں۔ چوتھی فصل بھی نسبتاً لمبی چوڑی فصل ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ وہ چوتھی فصل جو وہ شرب کے بارے میں، شرب کا لفظی ترجمہ تو ہے جناب پینا، تو شرب کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پینا۔ کیا پینا؟ کہتے ہیں کہ نشے آور چیز کا پینا، ٹھیک ہے؟ یہ حرام تو یقیناً ہے، لیکن اس میں سزا بھی ملے گی۔ وہ سزا کیا ہے وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس شخص کی جو ہے کیا ہے، سزا کیا ہے، لیکن اگر ابھی سے ہی آپ ٹینشن میں ہیں تو 80 کوڑے اس کی بھی سزا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کون سی چیز کا پینا نشے آور ہے؟ عام طور پر تو شراب کا نام لیا جاتا ہے، باقی دوسری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عبارت میں۔ جو شخص شراب پیتا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اچھا، اگر وہ شراب پیے پھر بھی اس کو کوئی نشہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں پینے والے شخص کی ذات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس چیز کی جنس کیسی ہے، آیا عام لوگوں کو اس کے پینے سے جو ہے کیا ہے کچھ نشہ وغیرہ ہوتا ہے یا نشہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر عام لوگ، سادہ بندہ جو اس کا عادی نہیں ہے، اس کو پلایا جائے، دیکھیں اگر اس میں جو ہے کیا ہے نشہ اس کو ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کہیں گے یہ نشہ آور چیز نہیں ہے۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں صوفی بندہ پیے تو اس کے دماغ میں کیا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ فقاہ، یہ بھی جو سے ایک پانی لیا جاتا ہے جو شراب والا ہی کام کرتا ہے، لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا ہے، حالانکہ یہ بھی ہمارے پاس حرام ہے۔ اچھا، انگور کا جوس، کہتے ہیں اگر وہ پانی پر رکھ کر ابالا جائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ بھی جو ہے حرام ہے، اور اس کے پینے سے بھی حد جاری ہوتی۔ لیکن اگر آگ پر نہیں ابلے، ایسے رکھے موسم گرما میں وہ ابل جائے، ٹھیک ہے، یا ابلنا شروع کر دے تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ نے جو کہا کہ وہ گاڑھا بھی ہو، یہ کیا تمام علماء نے کہا ہے کہ وہ گاڑھا ہو؟ اس کے بارے میں بحث ہے جو ہم انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ دیکھیں کہ علماء کرام، الفصل الرابع، چوتھی فصل، فی الشرب، شرب کے بارے میں ہے، شراب نہیں، شرب پینے کے بارے میں۔ شرب المسکر، کہتے کس چیز کو پینا؟ مسکر کو، نشے آور چیز کو پینا۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے جناب، بھنگ بھی آ جائے گی، شراب بھی آ جائے گی، یہ سب آ جائیں گے۔ ولا یختص عندنا، یہ مسکر مخصوص نہیں ہے ہمارے شیعوں کے نزدیک بالخمر، شراب کے ساتھ، بل یحرم، بلکہ حرام ہے، جنس کل مسکرن، مسکر نہیں کہ مسکر میرے بھائی، ٹھیک ہے، میں نے بھی کہا جو ہے چلے مسکر نشے آور، یہ اس میں فائل ہی پڑھیں تو ٹھیک ہے، بلکہ حرام ہے ہر نشے آور چیز کے جنس کو بھی پینا۔ ولا یختص تحریم بالقدر المسکر منہ، کہتے ہیں اور مخصوص نہیں ہے حرمت کہ کتنی مقدار میں پیا جائے، یعنی 1 پا پیا جائے تو حرام ہے اور 1 گھونٹ پیا جائے تو حرام نہیں، بھائی 1 قطرہ ہو یا 1 گلاس ہو یا 1 جگ ہو۔ فما اسکر جنسہ، تو ہر وہ چیز کہ جس کی جنس نشے آور ہے، یعنی کیا؟ اے کان الغالب فیہ الاسکار، یعنی اس میں غالب نشے والا پہلو ہی ہے۔ وَإِن لَمْ يُسْكِرْ بَعْضَ النَّاسِ، اگرچہ یہ چیز کچھ لوگوں کو نشہ نہیں دلاتی، کیوں؟ لِإِدْمَانِهِ، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ پیتے رہتے ہیں، او قلت ما تناول منہ، یا بہت کم مقدار میں پیا ہے، او خروج مزاج ہی عن حد الاعتداد، یا کچھ لوگوں کی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ ان کو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو ممکن ہے کوئی ایسا مزاج میں تبدیلی آ جائے کہ نشے آور چیز بھی ان پر اثر نہیں کرتی، تو بھی دوسروں کو نشہ کرتی ہے،
یحرم تناول القطرۃ منہ، اسے ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، فما فوق القطرۃ، یا جو ایک قطرہ سے زیادہ پیا جائے، وکذا، اور شراب کی طرح یحرم الفقاء، جناب جو کا پانی بھی حرام ہے، وَإِن لَمْ يُسْكِرْ، اگرچہ وہ نشے آور نہ ہو، لِأَنَّهُ عِنْدَنَا، اس لیے کہ فقہاء ہمارے شیعوں کے نزدیک، بمنزلۃ الخمر، یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا شراب ہے، وفی بعض الاخبار، اور کچھ احادیث میں تو یوں ملتا ہے، وہ خمر مجہول، بھائی یہ بھی ایک خمر ہے لیکن جس سے عام لوگ جو ہے کہ وہ جاہل ہیں، وفی آخر، ایک اور حدیث میں ہے، وہ خمر، یہ شراب ہے، استصغرہ الناس، جس کو لوگوں نے چھوٹا سمجھا ہے، ولا یختص تحریم، کہتے ہیں یہ حرمت مخصوص نہیں ہے جناب صرفاً، خوب بتناولہما صرفاً، کہ صرف ان کو خالص، صرف بمعنی خالص، خالص پیا جائے، بل یحرمان، بلکہ یہ فقاء اور شراب حرام ہے، ولو مزجا بغیرہما، اگرچہ ان کو پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ملایا جائے، حتیٰ کہ یہ تو نجس ہیں، پاک چیز کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو ملائیں گے تو بھی وہ پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی، وَإِنْ اسْتَحْلَكَ بِالْمَزْجِ، اگرچہ ملاوٹ کی وجہ سے سب کہتے ہیں کہ اب اس گلاس میں شراب نہیں ہے، یعنی ہلاک ہو گیا اس کا شراب ہونا، پھر بھی وَكَذَا يَحْرُمُ عِنْدَنَا كَذَا، یعنی جیسے شراب پینا حرام ہے، فقہ پینا حرام ہے، اسی طریقے سے ہمارے شیعوں کے نزدیک حرام ہے العصیر العنبی، انگور کا جوس، البتہ ایک شرط ہے، اذا غلا، جب وہ ابلے، ابلنے کا مطلب کیا ہے، بِأَنْصَارَ أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ، یعنی اس جوس کا نیچے والا حصہ اوپر آ جائے، اوپر والا نیچے، ابلنے میں ایسے ہی ہوتا ہے، وَاشْتَدَّ، اور گاڑھا بھی ہو جائے، بھائی گاڑھے ہونے کا مطلب کیا ہے، بِأَنْ أَخَذَ فِي الْقِوَامِ، یعنی ابھی گاڑھا ہونا شروع ہوا ہے، وَإِنْ قَلَّ، اگر جو فل گاڑھا نہ ہو، ہلکا بھی گاڑھا ہو جائے تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ جناب کیا ہے، حرام ہے اور یہ نجس بھی ہو جائے گا، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ، اور متحقق ہوتا ہے اس کا گاڑھا ہونا، بِمُسَمَّى الْغَلْيَانِ، جیسے ہی وہ ابلنا شروع کرے، اذا کان بالنار، جب اس کا ابلنا جو ہے کیا ہے وہ آگ کے ذریعے ہو، وَعْلَمْ، تو جان لے، ان نصوص، بتحقیق روایات جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، وہ فتوی الاصحاب، اور جو علماء کرام کا فتویٰ ہے، ومنہم المصنف فی غیر هذه العبارت، ان علماء میں سے ہمارے مصنف صاحب بھی ہیں اس لمحہ کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں انہوں نے فرمایا ہے، مصرحۃ، ٹھیک ہے، نصوص میں تصریح کی گئی ہے، بأن تحریم العصیر، بتحقیق انگوروں کے جوس کا حرام ہونا، معلق علی غلیانہ، اس کے ابلنے پر جو ہے کیا ہے معلق کیا گیا ہے، من غیر اشتراط اشتداد ہی، اس کے گاڑھے ہونے کی شرط نہیں ہے، نہ من حکم بنجاست ہی، ہاں جو شخص اس انگور کے پانی کو نجس کہتا ہے تو اس نے کہا کہ نجاست میں دونوں چیزیں شرط ہیں، مشروطۃ بالامرین، یعنی ابلنا اور گاڑھا ہونا، والمصنف ہونا، مصنف صاحب نے کتاب لمہ میں جعل تحریم کو، یعنی انگور کے پانی کے حرام ہونے کو بھی جو ہے کیا ہے قرار دیا ہے، اس کو شرط لگے، بہما، ابلنا اور گاڑھا ہونا، وَلَعَلَّهُ، شاید اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے، بناء علی مدعاہ فی ذکرہ، بنا رکھی ہے مصنف صاحب نے اس بات پر جس کی انہوں نے ذکرہ میں دعویٰ کی، من تلازم الوصفین، کہا کہ بھائی ابلنے اور گاڑھے ہونے میں تلازم ہے، جب ابلے گا تو گاڑھا آٹومیٹک ہو جائے گا، خوب، تو شاید انہوں نے اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو ہے کہ وہ بیان کی ہیں، خوب، وَأَنَّ الْإِشْتِدَادَ مُسَبَّبٌ عَنْ مُسَمَّى الْغَلْيَانِ، اور دوسرا یہ کہ بھائی اشتداد مسبب ہے اور اس کا سبب کیا ہے، جیسے گلیان کا نام آ جائے، ابلنے کا نام آ جائے، فَيَكُونُ قَيْدُ الْإِشْتِدَاد ہونا مؤکداً، پھر گویا کہ اشتداد کہتے یا نہ کہتے، جیسے ابلے گا تو گاڑھا ہوگا، گویا کہ ایک یہ تاکیدی قید ہے، وَفِيهِ نَظَرٌ، فرماتے ہیں اس تلازم میں اشتداد اور گلیان میں ہمیں اعتراض ہے، وَالْحَقُّ ان تلازمہما، یہ شہید ثانی اپنا نظریہ دیتا ہے، حق یہ ہے کہ
ابلنا اور گاڑھا ہونا یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے، لیکن مشروط بکون الغلیان بالنار، یہ شرط ہے کہ جب ابلنا آگ کے ذریعے ہو، کما ذکرنا ہو، جیسے ہم نے بھی آگ کا ابلنا بیان کیا۔ اما لو غلا، لیکن ایسے پڑے پڑے اگر ابلے، وانقلب بنفسه، اور خود بخود وہ منقلب ہو جائے، فاشتداده بذلك، تو پھر خود بخود ابلنے سے اس کا گاڑھا ہونا غیر واضح، یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ وکیف وجہ لاشتراط الاشتداد فی التحریم، کیف کان، بھائی جیسے بھی ہو، آٹومیٹک ابلنے سے گاڑھا ہوتا ہے یا آگ والے ابلنے سے گاڑھا ہوتا ہے، ہمارا اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم گاڑھے ہونے کو حرام کے لیے شرط قرار دیں، لما ذکرنا ہو، اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا کیا چیز، من اطلاق نصوص، کہ بھائی نصوص جو اسیر کو حرام کرتے ہیں وہ بالتعلیق ہی علی الغلیان، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جیسے یہ ابلے تو یہ حرام ہے، والاشتداد ہوا ان سلم ملازمتہ، اگرچہ اشتداد کو ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ گلیان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، لا دخل لہو فی سببیت تحریم، اس گاڑھے ہونے کا حرمت میں کوئی سبب نہیں ہے، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن تَكُونَ النُّقْطَةُ فِي ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُ، اور ممکن ہے کہ یہاں ایک نقطہ ہو کہ مصنف صاحب نے ذکر کیا ہے کس کو، جناب اس اشتداد اور گلیان کو، اتفاق القائل بنجاستہ ہی، کہ متفق ہے وہ شخص جو قائل ہے کہ یہ اسیر نجس ہوگا، اللہ اشتراط ہی فیہا، وہ کہتا ہے کہ بھئی شرط ہے کس کا، اس گاڑھے ہونے کا، فیہا اس نجاست میں، مَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ ظَاهِرًا عَلَى ذَلِكَ، جبکہ ظاہر کوئی بھی دلیل نہیں ہے نجاست پر بھی، ٹھیک ہے، کہ اشتداد سے پہلے نجس ہوگا یا بعد میں نجس ہوگا مطلقاً، کما اعترف به المصنف فی غیر هذا الکتاب، جیسے کہ مصنف صاحب نے اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب میں کہا ہے، الا ان یجعل الحکم بتحریمہ، مگر یہ کہ یہ قرار دیتے ہیں یہ اس کے حرام ہونے والے حکم کو دلیلاً علی نجاستہ، کہ یہ دلیل ہے کہ یہ نجس بھی ہے، کما ینجس الاسیر، جیسے کہ یہ اسیر جو ہے کیا ہے، نجس ہو جاتا ہے، لما صار خمرا، جب یہ شراب ہو جائے، وہ حرم، تو پھر وہ حرام بھی ہو جائے گا، وحینئذ فتکون نجاست مع الاشتداد، ہو جائے گا اس اسیر کا نجس ہونا گاڑھے ہونے کی صورت میں مقتضى الحکم بتحریم ہی، کہ یہ تقاضا کرتا ہے حکم کہ یہ حرام ہے، معہ اشتداد کے ساتھ، لأنہا، اس لیے کہ اس کی نجاست مترتب ہے اس پر، یا انہا کی ضمیر تحریم کی طرف بھی پلٹیں تو یہ مصدر ہے، پلٹا سکتے ہیں۔ وَحِذُ السَّرَّهُ بِاعْتِبَارِ الْاشْتِدَادِ فِي النِّجَاسَةِ، جب علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ اس کا گاڑھا ہونا معتبر ہے کس میں، اس کے نجس ہونے میں، وَأَطْلَقُ الْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ بِمُجَرَّدِ الْغَلْيَانِ، اور پھر انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ یہ حرام ہے جیسے ابلے، لازم احد الامرین، تو پھر لازم آتا ہے دو امور میں سے ایک امر، جو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہ سلائیڈ بھی اس درس میں لگانی چاہیے تھی، بہرحال سیٹنگ نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔